جی بہت بہت شکریہ پیغمبر بھائی آپ کا اور تمام ممبران کا جی کہ آپ تشریف لائے ہیں آج کی میٹنگ میں خدا کی ذات جی سب پہ اپنی عنایت فرمائے جی۔ آمین۔ تو ہاں جی سب سے جو پہلے مشاہدہ میں نے آج ایک اپنا 2 4 دن پہلے کیا تھا جی اور وہ مشاہدہ میں نے شیئر کر دیا تھا آپ کے اوپر۔ تو اس مشاہدے سے ہی میں آغاز کرنا چاہتا ہوں آج کی اس محفل کا۔ تو مشاہدے میں دیکھتا ہوں کہ میرے خاندان کے چند لوگ اور میں ایک پہاڑ کے اوپر کھڑے ہیں اور پہاڑ کے ارد گرد موسم کی خرابی کی وجہ سے اندھیرا ہے۔ اچھا جی تو اس موسم کی کیفیت کو دیکھ کے ایسا احساس ہوتا ہے کہ ہمیں جلدی سے نیچے جانا چاہیے تاکہ کسی جگہ پہ ہم پناہ لے سکیں۔ جب ہم نیچے کی طرف آنا شروع کرتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جس طرح ہلکی ہلکی جیسے سطح سے اوپر اپنا پرواز ہو رہی۔ تو اڑتے اڑتے ایک جگہ پہ ہم سب رکے ہیں تو ایک پتھر تھا جیسے ایک بہت بڑا پتھر تھا تو وہ پہاڑ سے باہر نکلا ہوا تھا۔ اس پہاڑ کے اس پتھر کے نیچے ہم بیٹھ کے تھوڑی سی جگہ بنی ہوئی تھی تو کچھ ہی دیر میں وہاں پہ طوفان شروع ہو گیا اور بارش شروع ہو گئی بہت تیز۔ تو وہاں پہ وہ چند منٹ جو تھے وہاں پہ ایسا لگا کہ بہت زیادہ جو طوفان ہے اس کی کیفیت بہت زیادہ۔ جب وہ طوفان تھم گیا تو اس کے بعد وہاں پہ اس پہاڑ اس وہ جو پتھر بنا ہوا تھا خلاص بند کرنا پڑے گا جی جی۔ تو وہ جو پتھر تھا اس سے تھوڑا سا باہر نکل کے جب دیکھا طوفان تھمنے کے بعد تو تاکہ دیکھا جا سکے کہ زمین کتنی نیچے ہے۔ تو جب نیچے دیکھا تو ایک خوبصورت وادی، ایک بہت ہی خوبصورت جس کا ڈیزائن آرکیٹیکچر، جس کے راستے، جس کے درخت اور اوپر سے بارش کی وجہ سے وہ جو ایک منظر تھا وہاں پہ، وہ ایک ایسا منظر بنا ہوا تھا جیسے کوئی جنت کا ایک ٹکڑا ہو۔ تو اس میں پھر جب موسم صاف ہوا تو سورج بھی نمودار ہو گیا ایک سائڈ سے، ایسا لگ رہا تھا جیسے صبح کا وقت ہے۔ تو پھر ہم وہاں سے نیچے اترے، پھر وہاں پہ میں نے دیکھا پیچھے مڑ کے، تو وہاں پہ میں نے جس پہاڑ سے ہم اترے تھے اس پہاڑ کو دیکھا تو اس کی بھی ایک عجیب کیفیت تھی، ایک عجیب ہی پہاڑ تھا وہ جس کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اس کی خوبصورتی بھی تھی، اس کی ہیبت بھی تھی، اس کا ایک عجیب ہی اثر تھا۔ جب ہم وہاں سے نیچے اترے تو میرے خاندان کے لوگ وہاں سے کچھ اس بستی کی طرف چلے گئے، وہ جو عشق تھا اس کی طرف چلے گئے۔ میں وہاں سے آگے بڑھا تو ایک جگہ پہ مجھے بچے کھیلتے ہوئے دکھائی دیے تو میں ان کے پاس رکا۔ تو اسی دوران جیسے ہی میں نے بچوں کی طرف دیکھا، اسی دوران آسمان سے بجلی گری ایک بہت تیز آواز میں، اور میرا دھیان جو ہے ایک دفعہ وہاں سے بھٹک گیا بچوں کی طرف سے، اور ایک درخت تھا بہت بڑا اس کی طرف میرا دھیان چلا گیا۔ تو جب وہاں پہ میں نے دیکھا تو حضور قبلہ زاہد خان علیہ السلام مسیح الزمان وہاں پہ تشریف فرما تھے، اور چند وہاں پہ لوگ بھی بیٹھے تھے، ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ درس لے رہے ہیں حضور سے۔ تو جب میری نگاہ حضور پہ پڑی تو میں کنٹرول اس سے باہر ہو کے میں حضور کی طرف بھاگتے ہوئے میں نے سیدھا ان لوگوں کو کراس کر کے تو حضور کے قدموں کے اوپر جا کے میں نے بالکل قدموں کے اوپر میں نے سجدہ کیا، اور سجدے سے ابھی میں نے سر نہیں اٹھایا کہ وہاں پہ کوئی دور سے گزر رہا تھا، اس نے کہا کہ سجدہ جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے اس طرح۔ تو میں نے کہا کہ اے راہ گزر، اے جانے والے، تجھے نہیں پتا کہ یہ سجدہ خدا نے بھی کر دیا ہے۔ اور اس کے بعد یہ مشاہدہ ختم ہوا۔ تو اس مشاہدے سے جو خدا کی ذات بتا رہی ہے وہ یہی ہے کہ مسیح الزمانہ خدا کا دل اس وقت زمین پہ ہے۔
اس کی اطاعت و فرما برداری میں، اس سے محبت میں آپ اتنے ان کے ساتھ مل جائیں کہ وفا اور لگن اور سجدہ ہر چیز ان کے ساتھ ہو جائے، تو تب جا کے آپ ان جہانوں سے آگے نکلیں گے، ان پریشانیوں سے آگے نکلیں گے، شاید ان فردوس کے جہانوں سے بھی آگے نکلیں گے جہاں پہ انسان کا ابھی قدم ٹک نہیں پا رہا، فردوس سے بھی واپسی ہو جاتی ہے۔ تو یہ مشاہدہ جو تھا یہ میں نے آج گروپ میں بھی لگایا ہے، میں آپ سے بھی شیئر کر رہا ہوں۔ تو پیغمبر اکرم بھائی آپ کا بہت شکریہ، آپ کچھ کہیں جی پلیز۔ جی بہت شکریہ جی برادر محترم سورج خان صاحب پیغمبر سورج خان بھائی، آپ نے بہت عمدہ روحانی مشاہدہ پیش کیا۔ خدا کی ذات آپ کو ہم سب کو اسی طرح سے اپنی اس نئی دنیا کی جو برکتیں ہیں وہ عطا فرما رہا ہے جی، تو ہم بہت خوش نصیب ہیں۔ تو میں بھی آپ کی اجازت سے میں اصل میں درخواست کروں گا ہمارے دیگر ممبران سے، جیسے عوان صاحب ہو گئے، ہمارے اسد بھائی ہو گئے، فقیر ثابت علی صاحب ہمارے سعودیہ سے، آر خان صاحب ہیں، یا علی شیر صاحب، آپ میں سے کوئی ممبر کوئی سوال، کوئی روحانی مشاہدہ پیش کرنا چاہیں یا کوئی بات پوچھنا چاہیں تو پلیز یو آر ویلکم۔ حضرت اطہر علی خان صاحب، جی برادر۔ اچھا یہ ابھی جو مشاہدہ حضرت سورج خان صاحب نے بتایا اور سجدہ جو ہے وہ، اچھا اس میں جو تعلیمات ہیں حضرت زاہد علیہ السلام صاحب، تو اس میں تعلیمات کے مطابق جو ہے وہ نبیوں کو پیغمبروں کو تو سجدہ نہیں ہے، صرف سجدہ تو خدا کی ذات کو، اور محبت بھی خدا کے ذات کے ساتھ ہے، عشق پیغمبرانے نہیں ہے جس کی خود جو ہے وہ ممانت کرتے ہیں۔ تعلیمات یہ ہے کہ جی پیغمبروں سے کوئی عشق نہیں کر، محبت نہیں کرنی، جو پہلی محبت ہے وہ خدا کی ذات اور سجدہ بھی اسی ذات، تو یہ تھوڑا کنٹروڈکشن نہیں تعلیمات میں؟ جی بالکل جی، میں اس چیز پہ وضاحت پیش کرنا چاہوں گا، لیکن میری جی یہ درخواست ہوگی برادر سورج خان صاحب سے ہی، کیونکہ ان کا یہ روحانی مشاہدہ ہے، چونکہ ہم نے بھی تعلیمات، تو میں 2 منٹ لوں گا اس پہ، پھر میں اس کے بعد برادر سورج خان بھائی کو درخواست کروں گا کہ وہ اس پہ اپنا اظہار خیال کریں۔ دیکھیں یہ جو سجدہ ہے، سب سے پہلے ہمیں اس کا مفہوم جو ہے وہ جاننا بہت ضروری ہے کہ سجدہ کسی ایک ایکشن کا نام نہیں ہے، سجدہ ہے ایک آپ کے شعور کا جس میں آپ اپنا سر تسلیم خم کر رہے ہیں، یعنی آپ کسی کی اطاعت میں ہیں، کسی سے متاثر ہیں، کسی کی تائید میں ہیں۔ تو جب خدا کی ذات نے حضرت زاہد زمانہ مسیح الزمان زاہد علیہ السلام کو سجدہ کیا، تو وہ سجدہ ان کی محبت میں تھا، ان کی محبت کو تھا کہ جب سے کوہ مقام بنے ہیں خدا کی ذات کے پہلے ایگزسٹنس، پہلی تخلیق سے لے کر ابھی تک، جیسی محبت خدا کی ذات توقع کر رہی تھی تخلیقات سے، ان تخلیقات میں سے ایک انسان جو کہ لور کریشن میں رہ رہا ہے، وہ اس معیار کی محبت کر پایا خدا کی ذات سے جیسی خدا نے چاہی، وہ اس محبت کو سجدہ تھا۔ اب اگر کوئی شخص زاہد زمانہ حضرت زاہد علیہ السلام کو اپنے روحانی مشاہدے میں یا ظاہری طور پہ ان کو ملتا ہے اور ان کے قدموں میں اپنا سر رکھتا ہے، تو وہ ایک مثال قائم کر چکے ہیں۔ کوئی شخص کسی اپنی ایک خالی محبت میں ان کو سجدہ کرے، وہ تو ایک سراسر جھوٹ ہوگا، شرک ہوگا۔ ان کی اس محبت کو ایک عزت اور خدا کی محبت کے شکرانے کے طور پہ اگر کوئی شخص زاہد زمانہ زاہد علیہ السلام کو ان کی محبت کو سجدہ کرتا ہے ان کے سامنے کھڑے ہو کے،
تو یہ سنت خدا ہے، خدا کی ذات نے ایسا پہلے کبھی نہیں کیا. تو اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو ہمارے اوپر نہ کوئی شرک، نہ کوئی ہماری تعلیمات کی کانٹریڈکشن آئیں گی ہم پر، نہ ہی خدا کی ذات کے حضور یہ کوئی جرم ہوگا، بلکہ ہم اس چیز کو انسانیت کو اور واضح کر کے بتائیں گے کہ یہ سجدہ بشر کو نہیں ہے، سجدے کے لائق تو خدا کی ذات ہے. یہ سجدہ جو ہے یہ حضرت زہد علیہ السلام کی اس کامل محبت پہ ہے جس محبت کو خدا کی ذات نے خود سجدہ کیا. یہ ہم یوں بیان کریں گے تاکہ آنے والی انسانیت کو ٹھوکر نہ لگے. تو میں درخواست کروں گا برادر سورج خان صاحب سے کہ اب اس پہ وہ اپنا اظہار خیال کریں. شکریہ. جی سب سے پہلے جی اطہر بھائی بہت شکریہ آپ کا، اور فقیر ثابت علی صاحب کا بھی، انہوں نے اتنا اچھا سوال جو ہے وہ کیا ہے، اور اس سے جو ہے سب کو ایک جو علم جو ہے اس سے بڑھے گا اور خدا کی معرفت جو ہے وہ سب تک پہنچے گی. تو سب سے پہلی چیز ہے کہ سجدہ جو یہ قرآن میں بھی ہے. جب خدا نے کہا تھا نا فرشتوں سے سجدہ کرو، تو ابلیس نے بھی یہی کہا تھا کہ میں سجدہ کیوں کروں، کیونکہ ابلیس جو تھا وہ دماغ سے سوچ رہا تھا، وہ اپنی ذات میں سوچ رہا تھا، جبکہ خدا نے جو سجدہ کہا تھا وہ سجدہ عقیدت کا تھا، محبت کا تھا، کیونکہ خدا نے کہا تھا میں نے اپنی روح میں کیا. یہ ذرا تمثیلی پیغام ہے. تو اسی طرح جب آپ فردوس سے آگے نکل جاتے ہیں تو وہاں پہ یہ معاملے پیچھے چلے جاتے ہیں، شرک کے، استقامت کے، صبر کے، سچ کے، علم کے، یہ ساری باتیں پیچھے چلی جاتی ہیں. یہ فرشتوں کی دنیا تک ساری چیزیں چلتی ہیں. اس کے بعد جو شرک کی چیزیں ہیں یا اس طرح، کیونکہ وہاں پہ جو محبت ہے وہ تو پہلی اور آخری خدا کے ساتھ پہلے ہی ہو جاتی ہے. وہ تو سوال وہاں پیدا ہی نہیں ہوتا کہ خدا کی محبت آپ کسی اور کو دے دیں. اگر آپ نے خدا کی محبت کسی اور کو دے دی تو آپ کے پاس نور ہی نہیں بچے گا، آپ وہاں جا ہی نہیں سکیں گے. تو جب آپ وہاں پہنچتے ہیں تو وہاں مخلوقات آپ کو ایسے ایسے محبت کے تحفے دیتی ہیں جو آپ بیان نہیں کر سکتے. پھر تیسری چیز یہ ہے کہ خدا کی ذات نے حضور کو بھی سجدہ کیا، محبت کی. یہ تعلیمات کے اندر بھی ہے. اور چوتھی بات یہ ہے کہ خدا نے حضور کو صرف نبی نہیں کہا. نبی جو تھے وہ اب پرانی بات ہو گئی ہے. اب خدا نے ان کو کہا ہے کہ آپ خدا کے دل ہیں. خدا کے دل سے مراد ہے کہ محبت کا سب سے بڑا تاج اس وقت ان کے سر پہ ہے. تو جب بھی انہیں کوئی سجدہ کرے یا کرنا چاہے تو وہ وہی سجدہ کرے محبت کا جو خدا نے اجازت رکھی ہے کہ آپ محبت میں، عقیدت میں کر سکتے ہیں. اس سے کوئی شرک نہیں ہوتا. لیکن اگر آپ ایک انسان کو سجدہ کر رہے ہیں، بشر کو سجدہ کر رہے ہیں، اس سے کچھ طلب کر رہے ہیں، کچھ خواہش کر رہے ہیں، اس سے وہ محبت کر رہے ہیں جو خدا کی، تو پھر شرک ہو جائے گا. تو امید ہے جی کہ میرا جواب فقیر ثابت علی صاحب پلیز بتائیے گا. جی شکریہ جی. سورج خان صاحب، جی سورج خان صاحب، عرض یہ ہے کہ میں اطہر علی خان صاحب کو میں نے پہلے ہی اپنا تعارف کروایا تھا کہ میں روحانیت کی دنیا سے، اسپریچول لائف سے گزرا ہوں، کافی سالوں سے ہوں. تو ان چیزوں کا تو خیر مجھے پتہ ہے، وہ کیونکہ ہمارے ہاں جو تصوف ہے اس میں مرشد کہتے ہیں نا، جو اسپریچول لیڈر ہوتا ہے، تو وہاں پہ یہ سجدہ اور یہ سب چیزیں آ جاتی ہیں. وہاں پہ تو وہ سب چیزیں یہ جائز ہے. اور وہاں پہ بلکہ اتنا بھی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ جب انسان میں کو ختم کر دیتا ہے، جیسے نفی اور اس بات کی صورت حال ہے، نفی کر دیتا ہے اپنی، تو اس کے بعد خدا کی ذات ہی رہ جاتی ہے اور تو کچھ نہیں رہتا. تو وہ جو انسان ہوتا ہے، اسپریچول لیڈر، ماسٹر جو ہوتا ہے، وہ اپنی ذات کو جو ہے نا وہ بالکل نفی کر دیتا ہے. جب وہ لا الہ میں چلا جاتا ہے تو پھر اللہ شروع ہو جاتا ہے. جب اللہ شروع ہو جاتی ہے تو پھر سجدہ جائز ہے، پھر سجدہ ہو سکتا ہے اور سجدہ ہوتا ہے. وہ تو خیر میں تو اس دنیا سے گزرا آیا ہوں، مجھے تو اس چیز کا پتہ ہے. لیکن یہ ہے کہ ابھی جو تعلیمات ہیں
حضرت زاہد علیہ السلام صاحب کی، تو وہ ان تعلیمات کے مطابق جو ہے وہ یہ تھا کہ جی پیغمبروں کو اور پیغمبروں کی قبروں کو اور وہ یہ سجدہ جائز نہیں ہے، اور پیغمبروں کو جو ہے محبت نہیں دی جا سکتی، جیسے خاص طور پہ ذکر کیا جاتا ہے عاشقان محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس طرح مطلب ان چیز کی اجازت وہ خود فرماتے ہیں حضرت زاہد علیہ السلام کے وہ ان چیز کی اجازت نہیں ہے. یہ غلط کر رہے ہیں، اور یہ بدبخت قوم ہے، اور یہ جو ہے برے لوگ ہیں جو اس طرح کے کام کرتے ہیں. خدا کو جو ہے وہ سیکنڈری رکھے اور پیغمبروں کو سجدہ کرے، اور پیغمبروں کو اپنا تو ان کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا دیں، اور یہ ساری چیزیں. جی فقیر صاحب، اس پہ میں یہ عرض کروں گا جی کہ پرانا آدم جو تھا نا، یہ روایت جو سجدے کا حق تو خدا کو ہے. اگر ہم شریعت میں آ جائیں، اگر ہم نیچے آ جائیں نچلی دنیا میں ذرا، تو جی پھر وہ تو خدا کو ہی کہا ہے، فرشتوں نے بھی یہ ڈنڈے سے بات سمجھائی ہے سب کو، سجدہ آپ نے کرنا تو خدا کو کرنا ہے. ٹھیک ہے. ہم اپنے دیکھنے کی انسانی تاریخ جتنی بھی ہے، جتنے بھی انبیاء ہیں، ان کی امتوں نے انہیں سجدہ کیا اور خدا کا حق خدا کو نہیں دیا. لیکن یہاں پہ جو چیز ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ خدا سے ملن پہلے ہو رہا ہے، خدا سے ملن ہو رہا ہے، خدا سے ملاقات ہو رہی ہے، روحانی پرواز ہو رہی ہے، یہاں مشاہدہ ہو رہا ہے. یہاں پہ اب وہ انسان نہیں رہیں گے جو آج سے جو ہمارے جیسے ہیں، یا جو ہم سے پیچھے تھوڑے سے چلے جائیں تو اندھیرے کی دنیا میں جو رہتے ہیں. یہاں پہ اس کو پتا ہوگا کہ میں نے خدا کو کون سی محبت دینی ہے، اور نبی کو کون سی دینی ہے، مسیح کو کون سی دینی ہے، اور خدا کے دل کو کون سی دینی ہے. تو بات یہاں پہ یہ ہے کہ مشاہدہ جو ہے وہ انسانیت کو اس اندھے پن سے نکال کے لے جائے گا. حضور سے یہ سوال پہلے ہو چکا ہے، بہت سارے ممبران کر چکے ہیں کہ جی کل کو آپ کو یہ محبت دے دیں گے جو عشق محمدیہ والے دے رہے ہیں لوگ. تو حضور نے کہا کہ وہ ہمارے جو بچے ہیں ان کو بھی یہ پتہ ہے کہ خدا کی محبت کیا ہے، وہ خدا سے ہم کلامی کریں. خدا کی محبت ایک ایسی چیز ہے، جب تک اس کا معیار پورا نہ ہو خدا سے ملاقات ہم کلامی نہیں ہو سکتی. جب تک خدا سے ملاقات اور ہم کلامی نہ ہو تو سمجھ لیں کہ ابھی بہت سفر باقی ہے. تو جب بہت سفر باقی ہے تو پھر آپ اس چیز کو اسٹڈی کرتے 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 ایک زمانہ آئے گا جب آپ پہ بھی فنا آئے گی، پھر بقا آئے گی. اور جب فنا اور بقا سے آپ نکلیں گے تو پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ سجدہ جو ہے یہ کون سا ہے، یہ سجدہ کون سا ہے. اس میں پھر فرشتے آپ کو نہیں پکڑ سکیں گے. یہ شرک والا، بلکہ وہ بھی آپ سے پوچھنے ہیں کہ جی ہم نے کون سا کرنا ہے سجدہ، تو آپ فرشتوں سے بھی آگے نکل جائیں. تو بات یہ ہے کہ اب جو انسان ہے، ہماری تعلیمات بالکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ فرشتوں انہوں نے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا، بالکل بنایا، لیکن انہوں نے خدا کو سجدہ نہیں کیا، انہوں نے صرف نبی کو سجدہ کیا. تو یہاں پہ خدا کی ذات کو بھی سجدہ ہو رہا ہے، لیکن یہ محبت کا سجدہ ہے. خدا کی ذات دکھا رہی ہے، ہم بتا رہے ہیں. یہ سب چیز. جی شکریہ جی. میں معذرت کے ساتھ مائک مجھے تھوڑے ساؤنڈ ہے، میں نے سب کے یہاں پہ مائک بند کیے ہیں تقریباً، تو میں یہاں پہ آخری ایلیمنٹ رکھوں گا اپنی طرف سے. سجدے کا اصل جو مفہوم ہے وہ کسی کی تائید، کسی کو یعنی کہ کوئی شخص اب زمین پہ اپنا سر ہی رکھ دے تو کسی کے سامنے اتنا جھک جائے کہ میں نے اپنی ساری مرضی چھوڑ کے صرف تیری، اس سے آگے تو زمین میں گڑھا کھود کے تو نیچے اس کے جا کے دفن ہونے والا کام رہ جاتا ہے، اور سجدے سے نیچے انسان کہیں نہیں اپنا گر سکتا کسی کے سامنے. یعنی کہ کسی کے سامنے اتنا گر جانا کہ اپنی کوئی مرضی کوئی منشا باقی نہ رہے. تو یہ اس چیز کا ایک ایلیمنٹ ہے کہ میں اس کو سجدہ کرتا ہوں، کس کو؟ خدا کی ذات کو، جس کو میں ایسے تسلیم کرتا ہوں کہ اس کی ہر بات، ہر کام، ہر بول میرے لیے معیار ہے، اور اس کی رضا پہ میری زندگی میں نے سجدہ کر دی، یعنی کہ اس سے بڑھ کے اس کی ہر بات میں نے مانی. اب یہی مضمون جو ہے اگر حضور قبلہ زاد علیہ السلام کے ساتھ کوئی بھی شخص رکھتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی کا جو ساری زندگی میں نے حضرت زاد علیہ السلام کے ساتھ ویسے گزارنی ہے جیسے خدا کی منشا ہے،
تو وہ پریکٹیکلی وہ شخص اگر قدموں میں حضور کے سارے نام بھی رکھے تو وہ وہی کام کر رہا ہے، وہ اصل میں سجدہ کر رہا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص محبت میں سمبولکلی حضور کو سجدہ بھی کر دیتا ہے تو اس میں کوئی نہ خدا کی ذات کو اعتراض ہے، نہ اس میں کوئی تصوف کا مضمون بگڑے گا، نہ اس میں کسی روحانی طور پر کسی شخص کو ڈاؤٹ میں آنا چاہیے کہ یہ آنے والی نسلوں کے لیے یہ ایک عجیب مثال ہوگی کہ زیدینی جو تھے وہ ذات علیہ السلام کو سجدے کی بات ہو رہی ہے، خدا نے ان کو سجدہ کر دیا۔ تو اصل میں ابلیس کو جو کہ ایک سمبولک بات ہے کہا گیا تھا سجدہ کرنے کے لیے، تو وہ کہا یہ گیا جا رہا تھا کہ اس کو ویسے تسلیم کرو جیسے میں چاہتا ہوں، یعنی جس کو خدا کہہ دے اس کو سجدہ کر، اسی کو سجدہ کر دینا فرما برداری ہے۔ یہ نہیں طے کرنا خدا سے کہ بھی تو نے تو یہ کہا تھا، اس نے تو یہ کہا، تو اس لائق تو ہے، میں تو اس لائق ہوں، اور یہ کس لائق ہے۔ جس کو وہ کہے، جس کو وہ کرے، اس کو مان لینا، اس کا سجدہ کر دینا، اس کی بات مان لینا، اس کے نقش قدم پہ چل لینا، یہ خدا کی فرما برداری ہے۔ تو یہ میرا ایک زاویہ تھا جس سے میں نے یہ کئی دفعہ حضرت زہر علیہ السلام کو میں نے روحانی دنیا میں ملا ہوں تو میں ان کو سجدہ کر دیتا ہوں۔ خدا کا نور جب بھی ہم دیکھتے ہیں سجدہ کر دیتے ہیں۔ اور یہ بھی ایک سعادت حضرت مسیح زمانہ زہر علیہ السلام کو حاصل ہے کہ وہ نبی نہیں ہے کہ صرف وہ نبی ہیں یا مسیح الزماں ہیں یا اللہ کے دل ہیں، وہ خدا کی ذات کے بعد وہ 21ویں ہیں جن کو خدا اپنے جیسا مانتا ہے۔ یہ ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا۔ جو خدا کی ذات سے پہلے 19 بینگز تھے ان کو کوئی بھی مخلوق دیکھتی ہے وہ انہیں خدا سمجھتی ہے اور ان کو سجدہ کر دیتی۔ جب تک وہ نہ بتائیں کہ ہم وہ 19 میں سے ہیں تب تک تخلیقات کو نہیں پتا۔ ان کی نور کی وہ پہچان ہی بہت اعلیٰ و عرفہ ہے۔ تو یہ اب جب ہم اپنے روحانی سفر کریں گے، ہمیں ان ڈائمینشنز میں سفر کرنے کا موقع ملے گا تو ہم یہ قدر و قیمت جانتے جائیں گے کہ خدا کی ذات ہم سب کو ویسا ہی بنانا چاہتی ہے جیسا حضرت زہر علیہ السلام نے اسی زندگی میں یہ سفر طے کر لیا، ہم بھی کر سکتے ہیں۔ تو ہم یہ سجدہ جو ہے یہ حضرت زہر علیہ السلام کے قدموں پہ یا ان کی ذات کو خدا کی اس محبت کی تکمیل میں کرتے ہیں کہ خدا کی ذات نے ان کو اس محبت میں سجدہ کیا جس محبت میں آج تک کوئی اور تخلیق نہیں پہنچی تھی۔ تو ابھی ہمارے پاس 10 منٹ پڑے ہیں جی، میں گزارش کروں گا ہمارے اسد خان صاحب سے اگر وہ کچھ کہنا چاہیں یا کوئی بات پیش کرنا چاہیں، کافی عرصے جی سے۔ ان کی طرف سے سوال آیا تھا بھائی، انہوں نے ٹائپ کر کے کچھ بھیجا ہے جی اچھا کہ آج سے پہلے جو کتب تھے، جو ولی تھے، کیا وہ بھی پیغمبر تھے؟ اس پہ آپ وہی بتائیے گا۔ جی میں یہ عرض کروں گا جی کہ انبیاء تو بہت آئے تھے اور وہ خدا تو ان کو نبی بنا رہا تھا، تو ان پہ جب حملے ہوتے تھے یا آپ نے ہسٹری پڑھی ہوگی تو جان بچانے کے لیے کوئی کتب بن گیا، کوئی ابدال بن گیا، کوئی غوث بن گیا، تو خدا کی محبت کی بارش تو سب پہ عام تھی، تو وہ اس وقت جتنا وہ بتا سکے بتا گئے۔ اس سے بھی بڑھ کے ان کو مقام رتبہ خدا کا قرب مل سکتا تھا اگر وہ خدا کی منشا کو ویسے لے کے چلتے جیسے خدا چاہتا تھا۔ تو جی بالکل ان میں اکثر و بیشتر انبیاء ہی تھے۔ یہ میری طرف سے جی جواب ہے۔ جی آپ کو میری آواز آ رہی ہے جی؟ جی اچھا جی ہمارے رفیق حسام، رفیق بھائی آپ کوئی بات کہنا چاہیں، کوئی بات پوچھنا چاہیں؟ جی
شاید نیٹ ورک کا کوئی مسئلہ ہے, مجھے آواز صحیح طرح سے نہیں آ رہی. سورج خان بھائی اگر آپ کو آواز آ رہی ہے رفیق بھائی جی ٹرائی کر دیں میرے پہ. جی اطہر صاحب میں دعاؤں میں یاد رکھ رہا ہوں, بس میں آپ کی باتیں سن رہا ہوں. جی بہت شکریہ جی. علی شیر بھائی آپ کی بات کہنا چاہیں گے, کوئی بات پوچھنا چاہیں, کوئی اظہار خیال کرنا چاہیں حضور کی تعلیمات کے بارے میں, یا کچھ بھی کہنا چاہیں؟ جی حضور نے جو لاسٹ ٹائم مجھے کہا تھا کہ آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوتا, ایک ہفتہ ایسے سوچیں کہ آپ کی موت آنے والی ہے. یہ دیکھ لیں کہ میرے پاس ٹائم ہی ٹائم ہے, میں اپنے کام بھی کر لیتا ہوں اور حضور کے تقریباً لیکچرز یوٹیوب لیکچرز میں نے سننے ہیں, اور میرے پاس فری ٹائم ہی ٹائم ہوتا ہے. یہی ہوتا ہے کہ اس کے علاوہ جو چیزیں مجھے نہیں سمجھ آ رہی تھی وہ میں نے آپ سے پوچھ لی تھی. انگلش میں بھی میں نے لیے تھے لیکچر اور اردو میں بھی لیے تھے, اور اس کے علاوہ ابھی کوئی خاص مشاہدات نہیں ہیں. میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ جو بھی سجدے کے اوپر تھوڑا سا بیان چل رہا تھا, یہ دیکھیں ہم لوگوں نے جو سجدہ کرنا ہے, مجھے نہیں پتا اس چیز کے بارے میں, لیکن اگر کوئی غلطی ہو تو بتا دیجیے گا. ہم نے جو سجدہ کرنا ہے حضور کو, وہ سجدہ عقیدت میں ہے, محبت میں ہے, کیونکہ خدا نے حضور کی محبت میں انہیں سجدہ کیا. تو جبکہ جو مسلمان کرتے ہیں جنہوں نے قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا ہے, تو وہ سجدہ پیسے کے لیے, دولت اکٹھی کرنے کے لیے. آپ دیکھیں کہ جو بھی پیر فقیر ہیں جن کی قبروں کو سجدہ ہو رہا ہے, وہ یو کے میں بیٹھے ہیں اور اتنے ملینز آف پاؤنڈس کے مالک ہیں کہ ہم کسی کو نہ بھی بتائیں تب بھی پتہ چلتا ہے کہ ان کی مکمل ہسٹری گوگل سے نکال کے دیکھ سکتے ہیں. تو ہم نے جو سجدہ کرنا ہے وہ عقیدت ہے, محبت ہے, نہ کہ ہم لوگوں نے اس قبر پر چڑھاوے چڑھانے ہیں, سونے اور چاندی کی چیزیں چڑھانی ہیں. اگر آپ کبھی زواریوں پہ جائیں, ہم دیکھتے ہیں امام حسن و حسین کا جو مقبرہ ہے, اس پر کتنا سونا چاندی چڑھایا گیا ہے. پھر وہ حضرت آدم کی قبر ہے عراق میں اور شام میں میرے خیال ہے قبر, تو اس میں تقریباً کہتے ہیں اتنی زیادہ ڈائمنڈز ہیں, اتنی زیادہ ڈائمنڈز ہیں, اگر وہ سارے نکال لیے جائیں تو پوری امت مسلمہ کا کے مسائل حل ہو سکتے ہیں. لیکن نہیں, ان کی خوشنودی کے لیے, حالانکہ وہ ان کے کسی کام کے نہیں ہیں. لیکن ہمارا سجدہ اسی طرح اسی لحاظ سے عقیدت کے لیے ہے, نہ کہ ان کو چڑھاوے چڑھانے کے لیے, خوشنودی کے لیے, سوری خوشنودی دل کی خدا کی خوشنودی, کیونکہ خدا اگر ہم انہیں سجدہ کرتے ہیں تو خدا ہمارا خوش ہوگا اس سے. واہ, بہت خوبصورت آپ نے فرمایا جی برادر علی شیر. یہ محبت کا سجدہ ہے, خود غرضی کا سجدہ نہیں ہے, یہ آپ کی بات کا مفہوم ہے. تو بہت اچھا, بہت عمدہ آپ نے اس پہ اپنا اظہار خیال کیا جی. اب ہمارے پاس 4 منٹ بچے ہیں جی, تو اگر آپ اجازت دیں تو ہم لوگ دعا کر لیں جی. برادر سورج خان بھائی یا اوان صاحب, آپ میں سے کوئی دعا کرنا چاہے تو, یا ہمارے اسد بھائی کچھ پوچھنا چاہیں جی, آپ کا ہاتھ ریز ہوا ہے جی, پوچھیں. جی عطر صاحب, جی جی آواز آ رہی ہے؟ ہاں جی, آپ کی آواز آ رہی ہے. جی میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کی جو تمنا تھی, آپ نے پچھلے جمعے کو شاید میرا وہ سنا نہیں کہ نہیں سنا, تو آپ کی تمنا کے مطابق جو آپ کی خواہش تھی کہ میں حضور کی آنکھوں کے بوسے لینا چاہتا ہوں جیسے خدا تعالیٰ نے لیے, تو وہ آپ کی تمنا پچھلے جمعے خدا نے پوری کر دی. این اسی پوائنٹ پہ جہاں میں کھڑا تھا حضور نے آ کے بریک لگائی, اور میں نے پھر گلے بھی ملا اور آپ کی خواہش وہ پوری کر دی, اور میں نے تصویر بھی آپ کو سینڈ کر دی تھی. جی جی جی, بہت شکریہ جی, بہت شکریہ. آپ کتنے خوش نصیب ہیں, اور میرے لیے آپ نے جو اتنا بڑا کام کیا ہے اس کی قدر و قیمت میں ہی جانتا ہوں کہ میرے لیے یہ کتنی بڑی بات ہے. تو بہت شکریہ آپ کا. آپ کا میسج بھی مل گیا تھا, وہ تصویر بھی مل گئی تھی, ہم نے گروپس جی پہ, ہاں جی, چند ایک گروپس پہ ہم نے شیئر کیے جہاں پہ ہم کر سکتے ہیں.
بہت شکریہ آپ کا، خدا کی ذات اور خدا کا یہ اتنا فضل تھا کہ میں نے کچھ 14-15 نبی تھے وہاں، سارے سب سے میری ملاقات بھی ہوئی۔ بہت شکریہ جی. ابھی ہمارے پاس 3 منٹ پڑے ہیں جی، تو میں برادر اسد بھائی سے پوچھوں گا، اگر آپ کا جو اسکرین پہ سوال لکھا ہوا آ رہا ہے تو اگر آپ اس پہ بات کر رہے ہیں تو میں اس سے بھی ہم نے جواب دیا ہے. اس کے علاوہ کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ اسد بھائی تو آپ اپنا مائک آن کر سکتے ہیں آپ. جی خدا کی سلامتی. جی اطہر بھائی میں ایک سوال کرنا چاہوں گا. جی سوال میرا صرف اس حوالے سے ہے کہ اللہ کی ذات کے بارے میں نے صرف اتنا پوچھنا تھا کہ خدا جو اپنا وجود انسان پر ظاہر کرنا، اب اس دور کے ہر انسان پر اپنا آپ ظاہر کرنا چاہتا ہے، وہ خدا جب انبیاء اسے پکارا کرتے تھے تو کوئی اسے الہم کہتا تھا، کوئی اسے یہوے کہتا تھا، کوئی یہوہ کہتا ہے، عربی اللہ کہتے ہیں جو کہ الہ سے نکلا ہے یعنی معبود. خدا اپنی آئیڈینٹی شو کرنا چاہتا ہے. میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں، چونکہ روحانی مشاہدات ہمیں یہاں پر زیادہ ملتے ہیں، تو کبھی خدا نے اپنے نام کے حوالے سے کچھ بتایا کہ اس کا ذاتی نام کیا ہے؟ سوال تو میرے خیال میں اتنی اہمیت نہیں رکھتا، اس کی ذات ہی کافی ہے ہمارے لیے، لیکن ایک تجسس سا ہے، تو اس حوالے سے میں صرف ایک معلومات لینا چاہ رہا تھا، تو اگر کوئی روشنی ڈال سکے تو. بہت پیارا سوال ہے جی. شکریہ. چونکہ ابھی 1.5 منٹ پڑا ہے تو 1.5 منٹ میں میں کوشش کروں گا جی جواب دے دوں. اس کے بعد اگر سیشن میری یہاں سے لائٹ چلی جائے گی 4 منٹ بعد، اس کے بعد اگر آپ لوگ دوسرا سیشن کرنا چاہیں تو برادر سورج خان صاحب سے آپ رابطہ کر کے دوسرا سیشن لے سکتے ہیں، اگر ان کیس آپ اویلیبل ہوں. ابھی 1 منٹ ہے جی، تو میں کوشش کروں گا اس پہ جواب دے دوں. جب میری حق تعالیٰ سے دوسری ملاقات ہوئی تھی تو انہوں نے صاف صاف الفاظ میں یہ فرمایا تھا، اطر، اور دائیں طرف حضرت زاہد زمانہ زاہد علیہ السلام کھڑے تھے، ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھے، یہ میرا بیٹا ہے، اس کے نقش قدم پہ چلنا، اور جاؤ دنیا میں بتا دو کہ جو شخص بھی مجھے کسی بھی نام سے، جو نام لیتے ہی اس کا دل میری طرف لوٹ جاتا ہے، میری طرف تڑپ اٹھتا ہے، اس نام سے بھی مجھے پکارے گا تو میں اس کو ملوں گا. لیکن اس بیٹے سے میں اتنا خوش ہوں کہ جو تعلیمات یہ دے رہا ہے، جو شخص اپنے دل میں وہ تعلیمات بسائے گا، میں اس اپنے بیٹے کو آ کے ملوں گا، وہ بھی سارے میرے بیٹے اور بیٹیاں ہوں گے. یہ حق تعالیٰ سے دوسری ملاقات میں خدا نے مجھے یہ کہا تھا، اور مجھے بالکل یاد ہے. کسی بھی دنیا میں کوہ